آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم اور بہت ہی اچھا موضوع ہے۔ کچھ چیزیں آپ نے، مجھے یہ نہیں پتا اشتہارات کا میں اس طرف جا نہیں رہا، ویسے اس کے واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور کوئی نہ کوئی آپ کے پاس اشتہار پہنچا ہوگا، تو اس کے اوپر ورکشاپ کا موضوع بھی مینشن تھا، ذکر تھا، کامیاب ازدواجی رشتہ۔ ازدواجی رشتہ کون سا کامیاب ہے؟ یعنی وہ میاں بیوی جن کی زندگی بڑی پرسکون چل رہی ہے۔ دیکھیں چھوٹی موٹی باتیں کوئی ایسا گھر نہیں جس میں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، اور آپ کی ازواج سب سے پاکیزہ خواتین ہیں، ہماری مائیں ہیں، تو چھوٹی موٹی باتیں وہاں بھی ہو جاتی تھی، لیکن وہ چھوٹی موٹی باتیں ایسی نہیں تھی کہ جس کو بہت طول دیا جاتا تھا، رشتے ٹوٹ جاتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور آپس کے اندر قطع تعلقی کر لی جاتی تھی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بالفرض کسی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ وہ اس میں نبھا نہیں ہو سکا، تو رشتہ، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ ایک ذہنی ہم آہنگی کا نام ہے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے۔ اگر آپ نے بڑی خوشی سے، دونوں بھائی ہیں، ایک کی بیٹی ہے ایک کا بیٹا ہے، سگے بھائی ہیں، رشتہ ہو گیا ہے، اور رشتہ کیوں کیا کہ چلے ہم دونوں بھائی ملے ہیں اور اسی طرح ہماری اولادیں بھی آگے ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس میں لڑکی کا بھی قصور ہو سکتا ہے اور لڑکے کا بھی قصور ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہیں، رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پوری رشتہ داری کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم اسلام سے ہٹ کے معاملات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے یہ رشتے اسلام کی بنیاد پہ قائم ہوں تو بہت کم مثالیں آپ کو ملیں گی، بہت کم مثالیں کہ اس طریقے سے رشتے ٹوٹتے ہوں جس طرح آج کے دور میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں، جس طرح سیالکوٹ ایک رچ ڈسٹرکٹ کے طور پہ یا سٹی کے طور پہ پورے پاکستانی دنیا میں مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ کبھی عدالتوں کا چکر لگا کے کچھ وکلاء سے بات کر کے دیکھیں تو طلاق اور خلا کی ریشو سیالکوٹ کی سب سے آگے جا رہی ہے، پورے پاکستان میں سب سے آگے نمبر میں جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوں گی کہ آخر یہ ایک بڑی خوشی سے جو رشتہ کیا ہے یہ ٹوٹ کیسے گیا۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ میں جس ادارے میں، جس انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا ہوں، وہاں ہمارے پاس لڑکیاں زیادہ آتی ہیں یونیورسٹی کے اندر، تو حالت یہ ہے کہ خلا کی ریشو طلاق سے بھی زیادہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلا کی ریشو جو ہے، تناسب، وہ طلاق سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی طلاق تو وہ ہے جو مرد ڈائریکٹ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور خلا کیا ہے کہ عورت عدالت کے ذریعے رجوع کر کے وہ طلاق خود مانگتی ہے، مطالبہ کرتی، اسے ہم خلا کہتے ہیں۔ اور خلا کی ریشو، اس کا تناسب طلاق سے بھی بڑھ چکا ہے، اور یہ بھی اس کام میں بھی سیالکوٹ نمبر 1 پہ جا رہا ہے۔ اب یہ کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم تو رشتہ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک خوشی ہمیں ملے، بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹی کی شادی کی ہے، اور یہ نسل در نسل خوشیاں چلتی رہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اچانک خوشیاں غموں کے اندر، لڑائی جھگڑوں کے اندر بدل جاتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس رشتے کے بارے میں قرآن میں کیا کہا ہے؟ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے
یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں سے تمہاری بیویوں کو بنایا. یہ اشارہ پیچھے ہے آدم علیہ السلام کی طرف، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں بھی کیا ہے، 189 میں بھی. یہ وہاں بات جاری ہے کہ پہلی جو عورت پیدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے اللہ نے اس کو نکالا ہے، تخلیق کیا ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے تمہاری جانوں سے تمہارے لیے اللہ نے بیویاں بنائی ہیں. جس طرح پہلا انسان ڈائریکٹ مٹی سے بنا ہے، آدم علیہ السلام، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اب ہماری جو تخلیق کا پروسیس ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ ایک الگ ہے، لیکن وہ جو پہلا انسان جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے ہم اسی کی طرح منسوب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے. تو لہذا عورت انسان یعنی مرد سے نکلی ہے، اس لیے ہم اللہ تعالی نے کہا کہ تمہاری جانوں سے تمہارے نفسوں سے ہم نے تمہاری بیویاں پیدا کر دی. کیوں پیدا کی؟ اللہ کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. یہ رشتہ کیوں ہوتا ہے؟ سکون کے لیے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت کا اور رحمت کا ایک رشتہ بھی قائم کر دیا ہے. ایک لڑکا بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داری میں رشتہ ہو جاتا ہے، لڑکی لڑکا پہلے سے ایک دوسرے کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، کزن ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بھی ان نون ہوتی ہے اور لڑکا بھی ان نون ہوتا ہے، کسی اور جگہ رشتہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ہی یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس وقت ان کے درمیان مودت اور رحمت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ نکاح کی برکت ہے. اور یہ بات ایک اصولی یاد رکھیں کہ آج کے معاشرے کے اندر چاہے مغرب ہے یا پاکستان میں کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں نکاح کی مخالفت میں، یہ مودت اور رحمت اور سکون اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا. اور آپ یاد رکھیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اگر میاں بیوی کی پہلے دن سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ہم آہنگی ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال پہلے دن سے رکھتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا رشتہ پہلے دن سے قائم ہو گیا ہے، تو جوں جوں یہ زندگی کے آخری حصے کی طرف جاتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، ان کی محبت اور بڑھتی جاتی ہے. جبکہ جو نکاح کا بائیکاٹ کر کے ایک غلط رستہ اختیار کرتے ہیں وہ عورت سے تعلق صرف ایک مخصوص وقت تک رکھتے ہیں. جب عورت اس جوانی سے اس خوبصورتی سے ڈھل جاتی ہے تو یہ مرد اس کی طرف دیکھتا نہیں، یہ کوئی اور گرل فرینڈ تلاش کر لیتا ہے. لہٰذا یہ سکون جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، مرد ہے عورت ہے، وہ صرف نکاح کی صورت میں حاصل ہوتا ہے. اور نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے نسل نو کی آگے مزید اس کے اندر بڑھوتری کہہ لیں یا اس کے اندر اضافہ کہہ لیں، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرے، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ فخر کروں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. بہرحال میں نکاح کی بہت زیادہ اہمیت کے اوپر نہیں جا رہا، لیکن اصل جو ہمارا موضوع ہے میں اس کے اوپر واپس آتا ہوں. اب یہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہے، اللہ نے اس کے اندر 3 باتیں کی ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون لینا. سکون صرف کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جنسی تعلقات قائم کیا اور سکون مل گیا، نہیں. سکون سے مراد ہے کہ جب بھی خامند اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، گھر پہنچتا ہے، تو اس کو گھر سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، بیوی کی طرف سے کوئی پریشانی نہ لاحق ہو. باہر وہ ٹینشن کے اندر ہے اور اس نے پوری گانٹھ جو ہے نا، گلڑی جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ سر پہ اٹھائی ہوئی ہے. اور گھر میں جو ہی وہ گھر میں پہنچا ہے تو اس کی وہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں.
یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس جب پہنچو تو تمہیں راحت ملے، سکون ملے۔ اب ایسی بیوی پہلے تو تلاش کرنی پڑے گی، اور یقیناً جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے رشتے کے انتخاب کے اوپر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کو فالو کرنا ہے، تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ ورنہ بہت کم ہے کہ ہم ایک ایسی عورت کو لے کے گھر میں آ جائیں جس کو دین کا کچھ پتہ نہ ہو، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اور مودت اور رحمت مجھے اس سے ملے گی، بہت کم ہے۔ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ایکسیپشنل کیسز، ریئر کیسز، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے، کیونکہ آپ اگر خود دیندار ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، مذہبی ہیں، تو آپ کو کئی جگہوں کے اوپر آپ کی وہ بیوی جو دین کو بالکل نہیں سمجھتی، دین کو نہیں جانتی، دین پر عمل نہیں کرنا چاہتی، لبرل ہے، سیکولر ہے، یا اس کا ذہن یہ ہے کہ مادیت پرستی اس کے اندر ہے کہ بھئی دنیا کا مال ہو، یہ کوٹھی ہو، کارخانے ہوں، بنگلے ہوں، اور یوں گھومنا پھرنا ہو، تو کئی جگہوں پہ آپ کے لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ سب سے پہلی تعلیم کیا ہے کہ ہم رشتے کا جب انتخاب کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سامنے رکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک طرف تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری نفع والی چیز ہے، فائدے والی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین اس دنیا کی متاع نیک صالح عورت ہے۔ بات کو سمجھ آئی؟ نیک صالح عورت آپ کی فیکٹری سے بھی زیادہ آپ کے لیے قیمتی ہے، آپ کے کارخانے، آپ کے بینک بیلنس، آپ کی زمینوں، آپ کے بنگلوں اور آپ کی گاڑیوں سے زیادہ قیمت جو ہے، حتیٰ کہ ساری دنیا کا مال ایک طرف رکھ دو، اگر آپ کو نیک صالحہ عورت مل گئی ہے تو یہ نعمت آپ کی ساری نعمتوں سے اوپر چلی گئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ساری کی ساری فائدے والی چیز ہے، لیکن دنیا کا سب سے بہترین فائدہ نیک صالحہ عورت ہے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اور میں رشتے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا، یا حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا دوسری حدیث کو سامنے رکھے تو، لیکن میرے ذہن میں یہ ہو کہ دنیا، حسب و نسب، مال و متاع، حسن خوبصورتی اور دین کو بالکل ہم اگنور کر دیں تو کیسے ممکن ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اور مودت اور رحمت ہمیں مل جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شادی کرنا چاہو، رشتہ کرنا چاہو تو کیا کرو؟ یہ پہلی بات ہے کہ ہم نے ازدواجی رشتے کو کیسے خوبصورت کرنا ہے، کیسے یہ گھر جو ہے یہ خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور یہ گھر کیسے دیندار گھر بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ تو اچھی رکھو۔ یہ مسجد ہم نے بنائی تو سب دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ بنیاد چنگی رکھا جائے، نیچے مٹیریل اچھا ڈالنا ہے، لیکن سوچو یہ اگر بالفرض آج بھی تو یہ ہمارے ہاں جو کے پی کے اندر جو سیلاب آیا ہے، حالیہ سیلاب، اور دیگر علاقوں کے اندر بھی مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں، بڑی بڑی مضبوط بلڈنگز بھی گر رہی ہیں۔ بالفرض یہ مسجد گر بھی جاتی ہے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ دوبارہ تعمیر ہو جائے گی۔ لیکن آپ سوچیں کہ آپ ایک عورت گھر لے کے آ رہے ہیں اور آپ بنیاد رکھ رہے ہیں ایک قیامت تک آنے والی نسل کی، اور بنیاد آپ نے ریت کے اوپر رکھی ہے، کوئی اس کے اوپر بجری نہیں ہے، کوئی سریا نہیں ہے، کوئی سیمنٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی آپ نے اچھی چیز ڈالی نہیں ہے، وہ کھوکھلی بنیاد کیا کرے گی کہ کسی وقت بھی آپ کے پورے خاندان کو لے ڈوبے گی۔ اور یہ حقیقت ہے۔ فرمایا
4 چیزوں کو دیکھ کے لوگ رشتہ کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری کی روایت ہے. نمبر 1, لوگ اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں, خاندان. کیا دیکھتے ہیں؟ حسب و نسب, خاندان دیکھتے ہیں. بڑا اچھا ہونا چاہیے تاکہ مجھے اس خاندان میں جب میری شادی ہوگی میں ان کا داماد بنوں گا تو میری ویلیو بھی بڑھ جائے گی. نمبر 2, فرمایا کہ اس کا مال دیکھا جاتا ہے, مالدار کتنے ہیں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے. نمبر 3 پہ فرمایا کہ اس کا حسن دیکھا جاتا ہے, خوبصورت ہے, چاہے وہ بالکل بے دین ہے, لبرل اور سیکولر ہے, لیکن خوبصورت ہے, لوگ بھاگ پڑتے ہیں اس کے پیچھے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ لو دین کو دیکھو. پھر آپ نے اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ دینداری کو منتخب کریں. پہلی 3 چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا. ہاں دیندار ہے, اس کے ساتھ خوبصورت بھی ہے, حسب و نسب بھی ہے, مالدار بھی ہے, لا باسا, کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو میرے پیغمبر اسلام کے نکاح میں سب سے پہلی آئی, حالانکہ اس وقت اس طرح اسلام دین تو تھا ہی نہیں, لیکن آپ دیکھ لیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں پہلی وحی کے بعد آتے ہیں تو دین کے معاملے میں سب سے زیادہ خواتین میں سپورٹ کرنے والی, مدد کرنے والی اگر کوئی خاتون تھی تو وہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی. مالدار بھی تھی. تو اصل چیز کیا ہے؟ دینداری. حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی مشہور ایک محدث ہیں, کہتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے, ہم 4 بھائی تھے, اور میرے جو 3 بھائی تھے انہوں نے شادیاں کی. ایک نے حسب و نسب دیکھا, صرف حسب و نسب, دینداری نہیں دیکھی. کس لیے؟ کہ میں حسب و نسب کی وجہ سے میری بھی عزت بن جائے گی. کہتے ہیں اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. یہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ خود بیان فرما رہے. کہا دوسرے نے مال دیکھا, کہا اللہ نے اس کو فقیر کر دیا. یعنی اس نے مالدار عورت دیکھ کے دینداری نہیں دیکھی, مالدار عورت دیکھ کے شادی کی. ذہن میں کیا تھا کہ اس کا مال میرے پاس آئے گا, میرے پاس گاڑیاں آئیں گی, بینک بیلنس آئے گا, کارخانے بنیں گے اور بلے بلے ہو جائے گی. اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. تیسرے کا انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا, پھر وہ اپنا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک دیندار عورت کا انتخاب کیا. کس کا انتخاب کیا؟ دیندار عورت کا انتخاب کیا. اللہ نے مجھے عزت بھی دی, اللہ نے مجھے مال بھی دیا. اور اس کی دلیل, یہ تو ایک میں نے واقعہ سنایا نا, اس کی دلیل سنن ابی داؤد کے اندر بھی پڑی ہے. وہ جو ایک صحابی غریب تھے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, اے اللہ کے پیغمبر اسلام میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو, مدینے کا فلاں محلہ ہے اور اس محلہ کے اندر فلاں میرا ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ, اس کی ایک بیٹی ہے, آپ میری طرف سے پیغام لے کے جاؤ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے, آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. یہاں پر بعض ہمارے بھائی مبالغہ آرائی کرتے ہیں, اور ایک تو اس صحابی کی بے ادبی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں. حدیث میں کہیں لفظ نہیں, ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں, پوچھ لینا, وہ جی کالے رنگ دا سی, شکل اچھی نہیں سی. صحابی کالے رنگ کا بھی ہو تو ہم یہ جملہ پھر بھی نہیں بول سکتے. کو بات سمجھ آئیے؟ وہ صحابی رسول ہے بھائی, لیکن حدیث میں یہ الفاظ کہیں نہیں ہے کہ وہ کالے رنگ کا تھا, اس کے کپڑے ایسے تھے فلاں. ہاں یہ ضرور ہے وہ غریب تھا, بس اتنا حدیث نے بتایا ہے. اور جس صحابی کے گھر گئے وہاں بھی ایک حضرت صاحب تقریر میں کہتے ہیں اگو چودھری نکلیا. اور اللہ کے بندو, صحابہ کے بارے میں یہ جملہ بھی شرم جائز نہیں ہے. صحابی کے بارے میں ہم جس کو گالی دینا تو ریا وڈا چودھری, ہم یہ جملہ بولتے ہیں. اور یہ
جو پورے کہہ لو کہ نیشنل لیول پہ، ملکی لیول پہ بڑے مشہور ترین خطباء ہیں ان کے الفاظ ہیں، آپ نہیں سنا رہا. بہرحال جو حدیث کے الفاظ ہیں میں وہ سنا رہا ہوں، میں بڑھا چڑھا کے کچھ نہیں کر رہا. گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، وہ صحابی رسول نکلے اور پوچھا ابھی کدھر آئے ہو؟ کہا اس کام کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے. یہ صحابی واپس آ گئے جو رشتے کے لیے گئے تھے، وہ اپنے گھر چلے گئے، بیوی سے جا کے بات کی. یہ ضرور ہے کہ بیوی نے یہ کہا کہ اس سے اچھے رشتے ہمیں آئے، ہم نے انکار کر دیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مالدار، یہ حدیث کے الفاظ ہے. خیر مختصر کیا ہے واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے. بیٹی سن رہی تھی یہ باتیں تو اس نے اپنے والدین کو کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، آپ یہ دیکھ کے بھیجا کس نے ہے. کس نے بھیجا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب باپ کو ماں کو سمجھ آ گئی کہ جب بیٹی یہ جملہ کہہ رہی ہے تو پھر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر لبیک کہنا چاہیے. گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ جو رشتہ آپ نے بھیجا تھا وہ ہمیں قبول ہے، اور ساتھ خود واقعہ سنا دیا کہ ہم تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن ہماری بیٹی نے یہ جب بات کی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. نبی کریم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ادھر ہی ان کے لیے دعا کر دی. اس رشتے کی برکت کے لیے کیا کی؟ دعا کی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رشتہ ہو گیا. اور یہ بھی حدیث یہاں بتا رہی ہے کہ صحابی غریب تھا، کالا نہیں تھا رضی اللہ عنہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب یہ رشتہ ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت ہم نے یہ دیکھی کہ ساری زندگی ہم نے اس جوڑے کو، میاں بیوی کو دیتے ہی دیکھا ہے، کبھی لیتے نہیں دیکھا. تو حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ سمجھ میں آ گیا نا کہ میں نے دیندار عورت کا انتخاب کیا، اللہ نے مال بھی دیا اور اللہ نے عزت بھی دی. میرے بھائیوں نے نسب دیکھا، خاندان دیکھا، ذلیل ہو گئے. میرے بھائیوں نے دولت دیکھی، مال دیکھا، فقیر ہو گئے. میں نے دین دیکھا، اللہ نے مجھے مالدار بھی کر دیا، عزت دار بھی کر دیا. رشتوں کا انتخاب بیٹی کا ہو، بیٹے کا ہو. میں اکثر کلاس میں یہ بات کرتا ہوں، یونیورسٹی کے اندر بچیاں زیادہ ہمارے پاس ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، رشتہ کروانے والی کوئی مائی آتی ہے اور بچی کی ماں کو بتلاتی ہے کہ بھائی ایک رشتہ ہے. کیسا ہے جی؟ لڑکا جی پڑھا لکھا ہے اور نماز کا، روزے کا پابند ہے، بارش ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، دین پڑھا ہوا ہے. اس کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کرتا کیا ہے؟ چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے. کتنی انکم ہے جی؟ 50,000 45,000. کہندی نہیں کو اور ویکھو. سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن رشتہ لے کے آتی ہے. ایک رشتہ ملا ہے. ہاں جی کیسا ہے؟ لڑکا امریکہ ہوتا ہے، میٹرک چ فیل ہویا سی تے پھر وہ باہر چلا گیا. 2-2.5 لاکھ کھا پی کے گھر بھیج چھڑدا ہے تے انج دین دا اتنا کوئی نہیں. تو اس وقت میں کہتا ہوں بچی کی ماں فوراً کہتی ہے تسی گل لگے ٹورو تے آپ اللہ ہدایت دے دے گا. میں کہا پہلے کے لیے دعا کیوں نہیں کی کہ یہ رشتہ دیندار ہے، نیک ہے، نمازی ہے، توحید والا ہے، ہمیں قبول ہے. باقی رہی بات مال کی، غربت کی، کوئی نہیں، اللہ برکت دے دے گا. قرآن پہ یقین ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب تم شادی کرو گے اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ کی بات پہ یقین تو کرو. ایک دوست ہے، میں نام پراپر وہ ساری تفصیل نہیں بتاؤں گا لیکن 100% وہ واقعہ سچا ہے. ایک دوست بیٹھے ہیں، ایک بیٹی کا نکاح، لڑکا امریکہ ہوتا ہے، دین کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک لڑکا اسپین ہوتا ہے، ایک بیٹی کا نکاح ادھر ہو گیا. ایک بندہ اور آ گیا، میں وہاں بیٹھا تھا. سناؤ جی کی حالات نے؟ ٹھیک نے جی، بیٹیاں دا نکاح کر چھڑیا ہے، شادی کر دیتی ہے. کتنے کیتی جی؟ انہاں یہ نہیں دسیا کہ لڑکا ماشاءاللہ دیندار ہے، بارش ہے، فلاں فلاں فلاں.
کہندے جی ایک امریکہ ہوندہ ہے تو ایک سپین ہوندہ ہے. جواب مسلمانوں کا سنے, جواب آیا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کہندے بڑے چنگے رہ گئے ہو. بات سمجھ آئیے, بڑے شیخ صاحب بڑے چنگے رہ گئے ہو. یہ نہیں پوچھنے والے نے کہا, دوست نے کہا لڑکا دیندار ہے, توحید والا ہے, بس امریکہ کا سپین کا نام سنتے کہتا چنگے رہ گئے ہو. یہ تو چلو دنیا دار بندہ تھا. حضرت صاحب بڑے پاپولر ہیں, قاری صاحب جانتے ہیں ان کو, وہ نکاح رجسٹرار تھے تو وہ وہاں موجود تھے. تو کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو مجھے کہتے ہیں گلاں نے اس بندے کا نام لے کے جیک چنگا لگیا ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیک چنگا لگیا ہے کہ کڑیاں دی شادی کتھے کتھے ہو گئی ہے. یہ ہماری سوچ ہے یار, یہ دنیا داروں کی بات نہیں, یہ دیندار حضرت صاحب ہے, نکاح رجسٹرار ہے, بڑے بڑے جمعے پڑھاتے ہیں اور بڑی بڑی کانفرنسز میں پہنچتے ہیں. یہ ہماری حالت جب ہو جائے گی تو پھر رشتوں میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہاں سے آئے گا, پھر مودت اور رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ چیزیں تب آتی ہیں جب ہم اسلام کے مطابق چلتے ہیں. اب اس کے اندر پہلا یہ ہمارا پوائنٹ یہی تھا کہ ہم نے جو رشتے کا انتخاب کرنا ہے وہ دیندار کرنا ہے. دوسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ عملی پہلو, ایک تو ہے نا حقوق و فرائض, میں اس کی طرف نہیں جا رہا, میں صرف جو کامیاب ازدواجی رشتہ ہے اس کے کچھ اصول اور کچھ گر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عملی پہلوؤں کے اندر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں, اور وہی مودت تب آئے گی جب دینداری ہوگی. روایت اس کے اندر صحیح مسلم کی ہے, حدیث کا نمبر 300 ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے کھانا کھاتے, یہاں پہ مردوں کو بھی مسئلہ ہے نا کہ یا تو گھر کھانا ہی نہیں ہے, اور اگر کھانا بھی ہے تو علیحدہ ہی کھانا ہے, زیادہ تر تو باہر ہی کھاتے نا. یعنی یہ نہیں کہ صرف خاتون کا ہی قصور ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور, اور کئی جگہوں پہ تو بہت زیادہ قصور ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں پنجابی جے تھلے لگیا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں جب پانی پیتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا نا دھیان سے غور سے دیکھتے رہتے اس گلاس اور اس پیالے کی جگہ جہاں پہ میرے ہونٹ لگے ہوتے. یہ ہے محبت, یہ ہے محبت. اور ایسا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ خوشگوار ہوتا ہے, ایسا مثالی رشتہ ہوتا ہے. بیوی بھی مثالی بنتی ہے اور شوہر بھی مثالی بن جاتا ہے. پھر جب میں پیالہ رکھ دیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیالہ اٹھاتے اور جہاں پہ میرے ہونٹ لگے ہوتے نبی پاک علیہ السلام وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے. اور وہ دوسری حدیث میں بھی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں گھر میں بہت کم کھانا پکتا تھا, لیکن پکتا بھی تھا. کئی بار تو الحمدللہ بکرے بھی پکتے تھے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نبی علیہ السلام نے کبھی یہ چیزیں نہیں کھائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں ہڈی والا گوشت کھا کے جب ہڈی رکھتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہڈی خود چوسنا شروع کر دیتے. یہ کیا ہے؟ مودت, محبت, پیار. تو عملی پہلو بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہونے چاہیے. دوسرا پوائنٹ جو عملی پہلو کا ہے وہ ہے بہترین اخلاق اور نرم رویہ. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور خود قرآن نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ تھوڑی سی اس میں مسائل رہتے ہیں. حدیث میں تو کلیئر کہا گیا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, مسلم کی روایت ہے, اور اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی, اور ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہو جائے گی. یعنی اگر آپ تھوڑا سا پروٹوکول دیں نا بیوی کو تو کئی نہ کئی جگہوں کے اوپر وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہر جگہ کے اوپر آپ اس کو ڈانٹتے رہیں گے, سخت رویہ اختیار کریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. تو عورت کو جہاں یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کے اندر کسر نہ چھوڑے اور اس کو ہنسی خوشی جو ہے وہ کہہ لو اپنی پلکیں اس کے آگے بچھائے, تو مرد کی بھی ذمہ داری کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے. سنن ترمذی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے, اچھا اخلاق, جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے.
اور گھر والوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے بیوی آتی ہے. اہل خانہ میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بیوی آتی ہے. اہل بیت کا اگر آپ اٹھا کے چیپٹر دیکھیں تو کس کو اہل بیت کہا گیا ہے؟ نبی پاک کی بیویوں کو, آپ کی ازواج کو. اولاد تو بعد میں آتی ہے, کیونکہ سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا ہے. ماں باپ تو بعد میں بنے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے گھر والوں کے لیے جو بہتر ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اچھا اخلاق, کتنا اچھا اخلاق ہے. بلوغ المرام کے اندر میں نے حدیث پڑھی تھی, ابھی اس کا صحیح والا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہیں. دوسری بیوی نے کوئی میٹھی ڈش بنائی, سویٹ ڈش بنائی, اور ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام کی باری آج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہے, تو انہوں نے غلام کے ہاتھ وہ تحفہ, وہ جو بھی کھانے والی چیز تھی گھر بھیج دی. اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ بھائی باری میری ہے اور کھانا وہ بھیجے. تو انہوں نے وہ پیالے کو ہاتھ مارا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی ان کے لیے نہیں بولا. اتنی برداشت نبی علیہ السلام کے اندر. پیالہ ایک نیا گھر سے اٹھایا اور وہ پیالہ اس خادم کو دیا کہ یہ واپس لے جاؤ, اور وہ کھانا پکڑ کے ایک دوسرے برتن میں ڈال کے, تو تاکہ ٹوٹا ہوا برتن اگر واپس گیا یا بغیر برتن کے واپس خادم غلام پہنچا, اس نے بتانا ہے کہ یہ مسئلہ بنا ہے, تو مسئلہ تو خراب ہو جائے گا. ادھر بھی کچھ نہیں کہا اور اس کو بھی خبر نہیں ہونے دی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طریقے سے نرم مزاجی سے کام کیا کرتے تھے. پھر ایک تیسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو آج کل مرد اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, اور وہ یہ ہے عملی پہلو بتا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ گھر کے کاموں میں تعاون کرنا. گھر کے کاموں میں تعاون کرنا. ایک بات یاد رکھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات رضی اللہ عنہن اپنے خامدوں کے ساتھ بحر زمینوں میں بھی کام کیا کرتی تھی, جن کے حالات ذرا اس طرح تھے, غربت زیادہ تھی. اور ان میں ایک ایسی خاتون, ایسی صحابیہ جس کا نام ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, جو حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ محترمہ تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں. نبی الاسلام کی پھپھی حضرت صفیہ کی بہو ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کھیتوں میں کام کیا کرتی تھی. دوسری طرف وہ عورتیں بھی تھی جو گھروں میں رہتی تھی, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب بھی آتے, دیکھتے کو کام کرنے والا ہے تو ساتھ مل کے کام کر دیتے. حدیث سن لیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ کام کرتے, ہاتھ بٹاتے ان کا کسی بھی کام کے اندر, کوئی بھی گھر کے کام کے اندر. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ, جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر آپ نماز کے لیے نکل جاتے. آج کوئی خامد بتائے نا کہ یار آج میں ہانڈی میں پکائی ہے, انہیں کہنا یار تم ہی کو مرد ہے. کیوں جی حضرت صاحب, ویسے میں بتانا نہیں چاہتا تھا, آج کپڑے میں دھو کے آیا ہوں. مسز کی کافی دیر سے طبیعت تھوڑی سی مسئلہ ہے, تو کافی دیر سے ویکینڈ پہ کپڑے میں دھوتا ہوں, ٹھیک ہے, اور کام بھی کرتا ہوں, باقی کام باہر بھی چلتے ہیں. تو کبھی کبھی مہمان گھر میں اسپیشل آنے ہو تو کھانا بھی میں پکاتا ہوں, تو کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کام کرتے تھے. اب اس سے کیا ہے, بیوی کو بھی احساس ہوگا کہ دیکھیں یہ میرا خامند ہے اور یہ میرے ساتھ اس طرح تعاون کرتا ہے, میرا ہاتھ بٹاتا ہے, تو وہ کیا لڑائی کرے گی, جھگڑا کرے گی. اگر خامند یہ بن رہا ہے تو دوسری طرف بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں دونوں کام ہی الٹ ہیں. خامند, بیوی بیمار ہے, چل سکتی ہے نہیں چل سکتی, وہ کہتا ہے میں کیا کروں, مجھے تو کھانا چاہیے اور وہ بھی وقت پر چاہیے. اگر اس سے 19-20 ہوئی, یا بھی پچھلے دنوں میں, اللہ کہ وہ تو بیوی بھی نہیں تھی, بہن تھی,
یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر خبر، میں نے وہ خود سارا ویڈیو بھی دیکھی. بہن ٹائم پر کھانا نہیں ملا، بھائی نے سگی بہن کو گولی مار دی. ہم مرد بھی تو کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ساری باتیں سارے الزام عورتوں کے اوپر لگانے ہیں. اب دوسری طرف عورت کا کیا کردار ہے کہ مرد باہر سے آیا پریشان ہے سارا دن، صاف ظاہر ہے کسی کی جھڑکیں کھا رہا، خاص کر وہ بیچارے جو مزدور طبقہ ہے. آپ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کوئی ادھر سے ڈانٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے جھڑک رہا ہے. یہ ریڈی بان کو دیکھ لیں جو آج کل ہماری گورنمنٹ نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے. ابھی یہ چند دن پہلے ایک 24 نیوز کی اینکر وہ خبر دے رہی تھی، ایک لڑکا کو ہارڈلی 18-19 سال کا تھا، اور وہ ہینگرز میں کچھ ریڈی میڈ کپڑے بچوں کے سیل کر رہا تھا. کوئی سٹال نہیں لگایا ہوا، کچھ نہیں، پکڑ کے کھڑا ہے. اور یہ جو ہماری اسپیشل آج لاڈلی فورس آئی ہے نا، پیرا فورس، اس نے کہا جی یہ قانوناً جرم ہے کہ تم روڈ پہ کھڑے ہو کے سیل کر رہے ہو. اس کو ہتھ کڑی لگا کے تو تھانے لے گئے آن دی ریکارڈ. آپ نہیں سمجھتے یہ بیچارے جو دیہڑی کرنے جاتے ہیں، محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی کسی فیکٹری میں مینیجر کیوں نہیں ہے، اس کا باس، اس کا مالک پتہ نہیں کتنا اس کو جھڑکتا ہوگا. کوئی کسی بڑے سے بڑے ادارے میں کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا. وہ بیچارہ سارا دن سر کو پا کے آئے، اور آتے ہی بیگم صاحبہ نے پٹی سر پہ باندھی ہو اور مر گئی اور فلاں ہو گیا. کچھ عورتوں کو یہ عادت بھی ہوتی ہے، سارا دن ٹھیک رہتی ہیں، خامد کے آنے کا ٹائم ہے تو پٹی باندھ لی. یا خامد بیچاری کی چھٹی کا ٹائم ہوا ہے، سارا دن تھکا ہوا ہے، دروازہ کھولا ہے اور آگے سے جواب، پہلا سوال یہ ہوا ہے پانی ختم ہے. گھر ایسے نہیں بستے، خوشگوار گھر ایسے نہیں چلتے. فلاں چیز بھی لیتے ہیں نا، بائک بعد میں اندر لانا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ کام بندہ بعد میں بھی کہہ سکتا ہے. یا تو صبح جاتے ہوئے لسٹ بنا دو، کم از کم جب وہ واپس آ رہا نا اس وقت ایک میسج کر کے، فون کر کے یہ نہ کہو کہ یہ چیز لیتے آنا. گھر آیا ہے اس کو پانی پوچھو، چائے پوچھو، کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھلاؤ، اس کے بعد کہو کہ یہ چیز ختم ہے. وہ خوشی سے لے کے آئے گا. لیکن جب آپ اس کو رستے کے اندر کہتے ہیں کہ گھر بعد میں آنا ہے، پہلے فلاں چیز لیتے آنا، تو اس پہ کیا بیتی ہوگی. اس کے اوپر 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ ڈائریکٹ بھی یہ بات کو ذہن میں رکھیں، نہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے یہ بتائیں گھروں کے اندر، اور ضروری ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات میں نے پہلے بھی کی، اب دوبارہ سمجھ لیں کہ جب نبی الاسلام گھر آئے تو پہلی وحی کے بعد، تفصیل ہے یہ تو ویسے ایک ایسی حدیث ہے اس کے اوپر کئی دروس ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ہے، نبی الاسلام کا چہرہ بدلا ہوا ہے، رنگت بدلی ہوئی ہے، گھبرائے ہوئے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ بخاری اور کتاب الوحش کی 3 نمبر پر یہ حدیث ہے. اب گھر جب پہنچے نبی علیہ السلام پریشان ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، اور بیوی کو کہنے لگے زملونی زملونی زملونی. اہل علم بیٹھے ہیں، آج کی بیوی ہوتی تو کیا کرتی؟ خیر ہے، اتنی گرمی دا موسم ہے، تو کپڑا کہہ رہے اوپر میرے دے دو. آج تیرا چہرہ کو مسئلہ ہے، پریشانی ہو کی ہویا کی ہے؟ وہ کہتا کچھ نہیں، کہتا نہیں مینوں دسو ہویا کی ہے. وہ بیچارہ پہلے پریشان ہے، اس کو مزید پریشان کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اس حدیث کی بنیاد پہ کہ آپ اس کو جو کہہ رہا وہ کر دو، بعد میں گھنٹے 2 گھنٹے بعد جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب کچھ نارمل ہوگی اس کی طبیعت، پوچھ لو بھی کیا مسئلہ ہوا ہے. اور یہ مثال ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے. اگلا سوال ہی نہیں کیا کہ کیوں پریشان ہو، کیوں کپڑا مانگ رہے ہو، کپڑا دے دیا. حدیث کہتی ہے جب نبی علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی، تو پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے وہ سارا واقعہ سنا دیا. اور پھر یہاں پہ ایک اور پوائنٹ سمجھ لیں، اللہ اکبر. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کلا واللہ ما یخزی کا ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں. نبی علیہ السلام نے اس سے پہلا کہا تھا نا خشیت علی نفسی، جو میرے ساتھ معاملہ پیش آیا مجھے ایسے لگتا ہے میں بچنا نہیں، مجھے اپنی جان پہ ڈر لگ رہا. کیا مطلب ہے؟ جان خطرے میں لگ رہی ہے. اب ذرا آج کی بیوی کو ذہن میں رکھیں، آج کی عورت کو پہلا سوال یہ ہونا تھا تینوں سیانے کیا سی تو اتھے جا،
جنگل بیابان ہے, غار ہرا, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, آپ کرنے کیا گئے تھے وہاں؟ اور اگلا کیا ہوتا, خدا نہ خواستہ تینوں کچھ ہو گیا تو ساڈا کی بنے گا؟ یہ آج کی عورت کے سوال ہیں. اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تمہیں اپنی نہیں فکر, یہ عورتوں کے الفاظ کانوں سے سنے ہوئے ہیں, تجھے اپنی نہیں فکر تو کم از کم بیوی بچہ نہ تو دھیان کر لے. اور تیسری بات یہ ہونی تھی, آئندہ خبردار جو اتھے گیا تھا. لیکن یہاں پہ عورت اگر سمجھدار ہے, دیندار ہے, تو کس طرح اپنے خامد کو حوصلہ دیتی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ آپ انک لا تصل الرحم, آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں, غریبوں کے کام آتے ہیں, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اور جب کوئی مہمان آتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں. اور پانچویں خوبی کیا بیان کی؟ یہ جو آج کل حالات ہوئے پڑے ہیں, سیلاب زدگان کی مدد. کہا جب اللہ کی طرف سے آفت آتی ہے تو آپ اس میں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں, آپ اندازہ کرو. لہذا جس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. اگر اسی کے اوپر چلے جائیں, آج ہمارے بچوں کو ماموں کے نام آتے ہیں, کاروبار کیا کرتا ہے, کون سی اس کی ڈگری چل رہی ہے, اس کا گھر کیسا ہے, اس کی گاڑی کیسی ہے, سب کچھ پتا ہے. لیکن ہمارے بچوں کو چاچو کیا کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیسے ہیں, کتنے بچے ہیں, کیا معاملات ہیں, کچھ پتا نہیں ہے. اچھا کردار ہے نا ہماری بیویوں کا, کیونکہ اس کی کوشش یہ ہے کہ میرے بچوں کو بس ننہال کا پتہ ہو, ددیحال کا پتہ ہی نہ ہو. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ انکا لا تصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داریاں ملاتے ہیں, اس لیے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. دوسری مثال حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ, یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہے. ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ, جن کا واقعہ کھانا کھلایا تھا بھوکے کو, مہمان کو, اور خود خالی ہاتھ منہ کی طرف لے جاتے رہے. اللہ نے سورہ الحشر کے اندر بھی بیان کر دیا, اور بخاری میں بھی وہ پورا واقعہ بیان ہو گیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود فاقوں میں رہتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. گھر سے باہر ہے, بیٹا بیمار ہے, جس دن واپس آنا تھا, اصول یہ ہے جس دن واپس آنا تھا اس دن بیٹے کی وفات ہوگی. اور اصول شریعت نے یہ بتایا ہے, اس وقت ٹیلی فون تو تھے نہیں, کہ خامد اگر زیادہ دیر باہر رہے, 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ, واپس آنے سے پہلے ڈائریکٹ گھر میں نہ آئے, پہلے وہ کسی دوست کے پاس, کسی رشتہ دار کے پاس پہنچے, گھر میں ایک دن پہلے پیغام بھیجے کہ بھائی میں آ رہا ہوں. اور وہاں حدیث کے الفاظ ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تاکہ وہ عورت اپنے کپڑے بدل لے اور اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر لے. اور اس حدیث سے میرا یہ استدلال ہے کہ کوئی عورت جو اپنے خامند کے علاوہ بناؤ سنگار کرتی ہے وہ حرام کام کرتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں 95% ابھی تھوڑی فکر بتائیے, خواتین خامدوں کے لیے کم تیار ہوتی ہیں, بازاروں کے لیے اور فنکشنز پہ جانے کے لیے زیادہ تیار ہوتی ہیں, اور یہ سارا کام حرام کرتی ہیں. جو عورتیں کہتی نا اسی کڑا بندے نے کھانا ہے, اور اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تم نے عورتوں میں جا کے بیٹھنا ہے اور وہاں عورتوں نے تمہیں دیکھنا ہے, اور اس عورت نے جا کے اپنے خامد کو بتانا ہے کہ فلاں دی بڈی بڑی جناب پیاری لگ رہی سی. نبی الاسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ جب کوئی عورت دوسری عورت کی خوبصورتی اور اس کے معاملات بیان کرتی ہے, سیکرٹس اس کے بیان کرتی ہے, تو گویا وہ مرد اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہم کہاں رہتے ہیں؟ اور وہ جو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتے وقت, چاہے وہ شادی پہ جا رہی ہے, میکے جا رہی ہے, بازار جا رہی ہے, بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے, وہ جاہل خاتون ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے. عورت کو سوائے اپنے خامند کے بناؤ سنگار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہلکا پھلکا کوئی
स्मेल ना आए, कोई परफ्यूम, वो भी घर की चार दीवारी के अंदर, गर्मियों के मौसम में कोई पाउडर, कोई ऐसी चीज़ लगा ले तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर एक बनाओ श्रृंगार, मेकअप, और फिर ये ब्यूटी पार्लर्स पे जाना, ये कहाँ की शरीयत है? और कहते हैं जी मैं तो पर्दा करके जाती हूँ, मैं तो उबाया पहन के जाती हूँ, खुशबू तेरी 2-2 किलोमीटर तक पहुँच रही है, कहाँ जाएगा ये तेरा पर्दा और ये तेरा उबाया? और ये बीमारी अब हमारे वहाबियों को भी पड़ गई है। अल्लाह अकबर। अब ये उम्मे सुलैम बेटा हदीस बयान कर रहा है, हज़रत अनस बिन मालिक, बुखारी की, मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। बेटा कह रहा है, इनका सुतेला भाई था ये, हज़रत अनस पहले वाले खामद थे, ये बाद में शादी हज़रत अबू तला अंसारी से रज़ी अल्लाह अन्हु से, उनसे जो बेटा था हज़रत अनस का सुतेला भाई था, फौत हो गया। क्या किया? इसको पता था मेरा खामद काफ़ी दिनों बाद वापस आ रहा है, अब बेटा फौत हो जाए तो माँ क्या करेगी? आज की पाकिस्तानी बड़े शरीर पाको हिंद की औरत क्या करेगी? रोएगी, पीटेगी, चलाएगी, बल्कि खामद आएगा तो उसको भी मुलामत करेगी कि बेटा बीमार था और तू छोड़ के चला गया, अगर तू घर में होता, इसका इलाज हो जाता तो आज मेरा बेटा ना मरता। खामद को मुलामत करेगी। लेकिन यहां पे मामला ही कुछ और है। क्या किया? हज़रत अनस बेटा है और बयान कर रहे हैं, मेरी वालदा ने सारे रिश्तेदारों को कहा कि तुमने हज़रत अबू तला को कुछ बताना नहीं है कि मेरा बेटा फौत हो गया या तुम्हारा बेटा फौत हो गया, मैं खुद बताऊंगी। कहते मेरी वालदा ने पहले से हट के, मामूल से हट के ज्यादा बनाओ श्रृंगार किया। किसके लिए? किसके लिए किया था? खामद के लिए। घर में बेटा फौत हुआ पड़ा है, कपड़े में लपेटा और एक साइड पे कर दिया, कोने में लगा दिया। बेटा फौत हुआ पड़ा है और बीवी बनाओ श्रृंगार कर रही है। अल्लाह अकबर। मां मेकअप कर रही है। और ये हदीस में इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर नबी पाक की मोहर लगी हुई है। ये दीन है, दीन है। जुर्रत किसी औरत में आज ये इतना अच्छा किरदार अदा करे औरत, तो खामद का सर फिरा हुआ है कि वो उसको डंडे मारेगा या तलाक देगा। खामद आया, खाना दिया और सारे मामलात जो अज़दवाजी ताल्लुकात थे वो पूरे किए। फजर का टाइम हुआ, अजान हो चुकी है। बीवी समझदार थी कि अब चूंकि इसने सीधा मस्जिद में जाना है, रुकेगा नहीं, लिहाजा सवाल किया कि मुझे ये बताओ। हालांकि पहले आते उसने सवाल किया बेटे का क्या हाल है। कहने लगी पहले से राहत में है। इसको तौरिया आप कह सकते हैं, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़ों पे किए थे, कि ये झूठ नहीं था। मतलब है जो बीमारी थी, तकलीफ थी, वो खत्म होगी, फौत हो गया, राहत में चला गया। पहले तकलीफ में था तो कहा पहले से राहत में है। गोल बात की, मुतमिन हो गए। सुबह कहा कि मुझे ये बताओ कि अगर कोई हमसाया अमानत दे और बाद में वो अमानत वापस लेना चाहे तो हमें खुशी खुशी दे देनी चाहिए या नहीं? उन्होंने कहा ये कुछ सवाल पूछने वाला है, उसकी अमानत दे दो। कहा अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया। कब? कहा रात को। बताया नहीं है? कहा मैंने इसलिए नहीं बताया। कोई बात सहाबी ने की, डंडा पकड़ा नहीं है, सीधे पैगंबर इस्लाम के पास गए, नमाज पढ़ी, सारा वाकया सुनाया। नबी पाक इस्लाम ने बरकत की दुआ की। क्या की? ये नहीं कहा तुम्हारी बीवी ने गलत किया है। क्या की? बरकत की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते अल्लाह ने फिर उस रात की बरकत से उनको बेटा दिया। मेरी माँ ने कहा प्यारे पैगंबर के पास ले जाओ। मैं प्यारे पैगंबर इस्लाम के पास लेके आया और प्यारे पैगंबर इस्लाम ने उसको गुड्डी भी दी, उसका नाम अब्दुल्ला रखा। इब्ने शिहाब ज़ोरी इस रवायत के रावी वो कहते हैं इस बेटे से अल्लाह ने फिर मजीद 9 बेटे दिए और 9 के 9 वो दीन के हाफिज और आलम थे। को बात समझ आई है? बीवी अगर अच्छी हो ना तो मामलात फिर सीधे होते हैं। तो ये चीज़ जो है घर के कामों में तावन भी और एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार, इख्तलाफ हो जाए तो उसमें भी एक दूसरे के साथ बजाय कि उसको मुलामत करते जाओ, मोहब्बत से, प्यार से आप समझाएं कोई बात नहीं, गलती है, इंसान हो जाता है, तो आइंदा ऐसा नहीं करना, नहीं करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कई बार, क्योंकि बचपनपन था, कई बात ऐसी बातें हो जाती थी, नबी इस्लाम समझा देते थे। तीसरे नंबर पर कुछ असूल है, मैं सिर्फ वो पढ़ देता हूँ क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी हो चुका है। मौजू एक ऐसा है इसके ऊपर 2-4 घंटे चाहिए होते। मोहब्बत का इजहार एक दूसरे के साथ,
مسکرا کے کرنا چاہیے. ہدیہ اور دل جوہی، ہدیہ دینا یعنی تحفہ دینا. خود نبی اسلام نے فرمایا کہ تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو لوگوں کو تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے تو بڈھی نو دیا گے تو نہیں بنے گی. بات سمجھا رہی نا؟ اگر بیوی کو تحفہ دیں گے تو محبت نہیں بڑھے گی. صاف ظاہر ہے بیوی کو بھی تحفہ دیں گے تو محبت بڑھے گی. اور اسی طریقے سے دعا اور روحانی وابستگی. ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ دعا کس کے لیے؟ بیویوں کے لیے. تو یہ دعا بھی تو ہم کریں نا. اس سے کیا ہوگا؟ ایک ہماری جو آپس کے اندر محبت اور پیار ہے وہ بڑھے گا. اعتماد ایک دوسرے کے اوپر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی بات دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ بیماری ہے، خامن کی چھوٹی سی غلطی ہے تو سارے میکے والوں کو بیگم صاحبہ نے اسی وقت بتا دینا. چھوٹی سی بات بعد میں ہوتی ہے اور فون پہلے ہو جاتا ہے کہ مینوں آ کے لے جاؤ. یہ حالات ہوئے پڑے ہیں. تو انڈرسٹینڈ ایک دوسرے کو کرنا اور ایک دوسرے کی بات کے اوپر اعتماد کرنا، سمجھ بوجھ کے ساتھ چلنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اس تو احترام باہمی. اگر عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کی عزت کرے، توقیر کرے، ادب کرے، تو مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ کیا چیز ہے کہ ایک دوسرے کا راز کسی کو نہ بتائیں. شکر گزار رہیں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی خامد دے دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ سٹارٹ میں سوچیں، لیکن چلو اب والدین نے کر دیا، جیسا بھی ہو گیا اس پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. اور اس شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر اور برکت پیدا کر دیں گے. پھر اپنے شریک حیات کے لیے وقت نکالنا. بیوی ہے تو اس کو بھی وقت دینا چاہیے. وہ سارا دن آپ تھک ہار کے آئے ہیں، آپ کے لیے وقت ہی کوئی نہیں ہے. وہ جناب برتن دھو رہی ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے، بچوں کو فٹر دے رہی ہے، اور سارا دن کرتے کراتے جھاڑو پکڑ لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا. رات کو سو جاؤ، صبح اٹھو اور پھر جانوروں کی طرح، وہ بیل کی طرح جوت جاؤ، اور تم اپنے کام پہ، وہ اپنے کام پہ. کام بعد میں بھی ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ بندہ گھر میں آیا ہے، اس کو بٹھاؤ، اس کو پانی پلاؤ، چائے کا ٹائم ہے چائے دو، جو بھی چیز ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا. لیکن ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح مردوں کی حالت ہے، سارا دن باہر پھرتے رہیں گے. رات کو ابھی ایک موبائل آیا، اس نے ہمارا بیڑا اور غرق کر دیا. سارا دن باہر رہنا ہے اور رات کو جب آنا ہے تو بیوی کو ٹائم دینے کی بجائے وہ بھی موبائل کو ہی دینا ہے. تو محبت کہاں پیدا ہوگی؟ تو یہ چیزیں بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. آپس میں معاف کرنا سیکھیں. یہ بھی ایک بڑا اہم اصول ہے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. دیکھو اس کی کئی مثالیں ہیں. میں ایک ضمناً کہہ دیتا ہوں. جنگ احد میں صحابہ کرام سے ایک بڑی سنگین غلطی ہوئی، طرح خالی کرنے والی، بڑا نقصان ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فاعفو عنہم واستغفر لہم. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 ہے. کوئی بات نہیں، ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے استغفار کی دعا کرو. تو یہ بیوی ہے یار، یا یہ خامد ہے، کوئی بات نہیں، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے. تو معاف کرنا سیکھو. لیکن ہم معاف نہیں کرتے، ہم پل کے اس غلطی کو ساتھ رکھتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، دل کے اندر لکھتے جاتے ہیں. اور جب لڑائی ہوگی، جب کوئی بات ہوگی تو وہ پرانی ساری باتیں کھول کے سامنے رکھ دیں گے. فلاں موقع پہ یہ کہا تھا، فلاں موقع پہ یہ کہا تھا، فلاں پہ یہ کہا تھا. تو یہ چیزیں بھی ختم کر دیں. اور آخری بات جو ہم نے آج کے اس میں کرنی ہے، اختتامی پیغام وہی بات ہے کہ ہم اپنے جو ازدواجی معاملات ہیں اور جو تعلقات ہیں، یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی سکون مال و دولت کی وجہ سے اور گاڑیوں کی وجہ سے، اچھے بنگلوں کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ برداشت، صبر، قناعت، شکر گزاری. کیونکہ عورت اگر شکر گزاری نہ بنے گی تو سیدھا جہنم میں جائے گی. وہ حدیث بخاری کے آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. کثرت سے جہنم میں جانے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ تم خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو. کیا ناشکری ہے؟ کہا ساری زندگی کھلاتا پلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کسی ایک دن اونچ نیچ ہو جائے تو کہتی ہو جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے خیر دیکھی نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں جدوں دی اس اوترے گھر چ آئی ہیں مینوں سکھ لبھیا ہی کوئی نہیں، سکھ دا سا ہی نہیں لیا. تو یہ معاملات بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. صبر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں. بھوک پیاس آ جائے، کسی ٹائم گھر میں کچھ نہیں کھانے کو ملا تو کوئی بات نہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں وہ سیرت صحابیات کا مطالعہ کریں، جو کہ آج کے دور میں نہیں ہے. جتنا موبائل کو ٹائم دیتی ہے نا، اتنا ٹائم اگر سیرت صحابیات کو اور سیرت امہات المومنین کو دے دینا تو یقین جانے کئی معاملات ہمارے سیدھے ہو جائے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور
دعا جب ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرے کا ساتھی ہمیں بننا چاہیے، مشکل میں، پریشانی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر معاملے کے اندر، تو ہمارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے جو معاملات ہیں میاں بیوی کے، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں ان کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میرے بزرگ ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنی، بیٹوں کی شادی کرنی ہے، تو پہلا اصول شریعت کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے دین داری کو پسند کرنا ہے، چاہے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے چاہے بیٹی کا کرنا ہے. اللہ پہ توکل کر کے 100% اللہ پہ توکل کر کے آپ رشتہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مثالیں صرف سلف صالحین کی نہیں رہیں گی، آپ کی بھی مثال قائم ہو جائے گی کہ فلاں بندہ بڑا امیر تھا لیکن اس نے ایک غریب لڑکی کا رشتہ اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ دیندار تھی. وہ جو لڑکی نے ماں کو کہا تھا نا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، غریب تھے نا، بیوہ عورت ہے، یتیم بچی ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنی بہو بنایا. یہ مثال ہی کافی ہے. وقت کے خلیفہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک غریب بچی کو اپنی بہو بنا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ دینداری. کس وجہ سے؟ تو جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مثالیں بھی تو قائم ہوں گی نا. لیکن ہم دینداری مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں. رشتے کی بات آتی ہے نا تو پھر بڑے بڑے حاجی نمازی بھی کہتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہے، گل توڑی ٹھیک ہے. بندہ کو دسن والا تے بنے نا کہ یار میں رشتہ کتے کیتا ہے، انہیں ادھر میں بچے دا رشتہ کر دیواں تے کی میں دساں گا لوکاں نوں، میری بھی عزت ہے، میری بھی کوئی جناب 4 جی نے، مینوں بھی کوئی جان دے نے. یہ ہمارے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما